حسین کے قافلے میں 3 اونٹ معین کیے گئے تھے پانی کے لیے، پانی کی مشکی سے باندھ کر ان پہ رکھے جاتے تھے۔ ایک منزل پہ پہنچ کر حسین نے کہا عباس کچھ اور اونٹوں کو خالی کرواؤ، پانی کچھ اضافی بھر دو۔ مولا کیوں؟ پانی ہمارے لیے کافی ہے۔ مولا نے فرمایا یہ پانی کافی نہیں ہے، کچھ دور جا کے ہم سے کچھ مہمان ملنے والے ہیں۔ عباس مولا نے حکم کی تعمیل فرمائی، سارا قافلہ عباس کے ہاتھ تھا، علمدار جو تھے۔ عباس نے تعمیل فرمائی، پانی اضافی بھر دیا، کچھ میل دور گئے، حسین ایک جگہ پہ بیٹھے، عباس میں دیکھ رہا ہوں سامنے کوئی آ رہا ہے، ذرا تھوڑا آگے جا کے دیکھو کون آ رہا ہے۔ عباس مولا آگے گئے، واپس آ کے بتایا کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ قریب آیا تو دیکھا کہ ہور آ رہا ہے، لیکن منظر عجیب تھا، منظر عجیب تھا۔ ہور کا لشکر پیاس سے نڈال ہو چکا تھا، کپ کپی تاری تھی، جسم لرز رہا تھا، پیاسا تھا۔ 1000 کا لشکر تھا ہور کے پاس، پیاسا تھا۔ جیسے ہی حسین نے ان کی حالت دیکھی، اپنی فوج کو حکم دیا جلدی کرو عباس، مشکیزوں کے دہانے کھول دو، ہمارے مہمانوں کو پانی پلاؤ۔ سب کو سیراب کیا۔ عباس جو پانی بچ جائے ان کے جانوروں کو پلا دینا، عباس جو پانی بچ جائے دیکھو نا ان کے جنگی آلات گرم ہو چکے ہیں ان پہ ڈال دینا۔ علی ابن طحان ہور کے لشکر میں تھا، یہ کہتا ہے میں سب سے پیچھے تھا، میں اس قدر پیاسا تھا کہ نڈھال ہو کے اپنے اونٹ سے گر گیا، مجھ میں چلنے کی سکت نہیں رہی، میں نے کونیوں کے بل چلنا شروع کیا، طاقت ختم ہو گئی، میں گر گیا، مجھے دھندلی دھندلی دنیا نظر آ رہی تھی۔ کہتا میں نے کہا جب تک میری باری آئے گی میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں تو مر جاؤں گا، مجھے پانی کون پلائے گا، میری تو باری نہیں آئے گی۔ کہتا یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے دیکھا میرے سرانے پہ زہرا کا چاند کھڑا ہے، علی کا لاڈلا بیٹھا، مشکیزے کا تسمہ کھولا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ میں مومنوں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، حسین نے جو 1000 کے لشکر کو پانی پلایا، سیراب کیا، زندگی عطا فرمائی، ان میں سے کوئی نہیں تھا دیکھ رہا جب اصغر کو تیر لگ رہا تھا، جب العطش کی آوازیں آ رہی تھی، الغرف پانی پلایا، لشکر سیراب ہوا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، نماز کا وقت ہو گیا۔ حسین نے ہور کو بلایا، فرمانے لگے اے ہور ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، ہماری جماعت ہوگی، تیرا دل ہے تو اپنی الگ جماعت کروا، دل ہے تو ہمارے ساتھ پڑھ۔ گناہ گار تھا لیکن حسین کے مقام سے واقف تھا، کہنے لگا اے فرزند پیغمبر آپ کے ہوتے ہوئے علیحدہ جماعت کروانے کی جرت نہیں کر سکتا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ نماز مکمل ہوئی، حسین کھڑے ہوئے، ایک خطبہ دیا، اپنا تعارف کروایا کہ کسی پہ کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، میں بتاتا چلوں کہ میں کون ہوں۔ خطبہ دینے کے بعد حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، کوفے کی طرف موڑنا چاہا کہ ہور آگے آیا اور آ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ حسین نے کہا سکلت کا اموں کا، تجھ پہ تیری ماں ماتم کرے، تجھ پہ تیری ماں روئے۔ عرب کے اندر یہ جملہ بڑا سخت مانا جاتا تھا، جب حسین نے کہا نا تجھ پہ تیری ماں ماتم کرے، تجھ پہ تیری ماں روئے، اس نے لگام کو چھوڑا، 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتا حسین تو نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن بغیر وضو کے میں تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا، تیری ماں تو زہرا ہے، تیری ماں تو نبی زادی ہے، تیری ماں تو خاتون جنت ہے، میں تو تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں یہی وجہ تھی اس نے بیوی زہرا کا احترام کیا تھا، یہ آسی سے ہور علیہ السلام بن گیا۔ بس آ گیا ہے قافلہ کربلا میں مختصر کروں۔ کربلا میں جب قافلہ آ گیا، 2 محرم کو قافلہ پہنچا ہے کربلا میں، 3 محرم کو یزیدی فوجیں آنا شروع ہوئی ہیں، 6 محرم کو ساری فوجیں آ چکی تھیں۔ چند جملے مجھ سے سنو، تم نے سن رکھا ہے
کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا. حقیقت یہ ہے کہ 7 محرم کو پانی بند نہیں ہوا، پانی 2 محرم سے بند ہے. 7 محرم کو پانی ختم ہوا ہے. جب 10ویں کی شب تھی نا، شب عاشور جسے کہتے ہو، خیموں میں پانی نہیں تھا. تمہیں معلوم ہے حسین کے بچے پیاسے تھے، 110 بچے تھے خیموں کے اندر، سارے کے سارے پیاسے تھے. جب شام غریبہ سے پہلے بچے گنے گئے ہیں تو 110 تھے. شام غریبہ کے بعد جب زینب نے اکٹھے کیے ہیں تو 84 تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں باقی بچے کہاں گئے؟ علماء لکھتے ہیں باقی بچے گھوڑوں کے ٹاپوں میں پامال ہو گئے، پیاسے شہید ہو گئے. یہ 110 بچے پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے. حالت عجیب ہے. ایک خیمہ تھا جس میں پانی کے مشکیزے رکھے ہوئے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، تمہیں پتا ہے کہ چمڑے کے مشکیزے سے اگر پانی نکل بھی جائے تو وہ کچھ دیر ٹھنڈا رہتا ہے. بچوں کے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں تھا، اس مشکیزے کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے، شاید پیاس سے کچھ آفاقہ ہو جائے. اور العطش العطش کی آواز آ رہی تھی. جیسے ہی یہ آواز ہور کے کان میں پہنچی، ہور نے ہاتھوں کو ملنا شروع کیا. کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر چلتا ہے. عبداللہ اس کے بیٹے کا نام ہے، ساتھ میں ایک غلام ہے. عبداللہ قریب آ کے کہتے ہیں بابا زندگی میں آپ کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اور کہنے لگا یار حسین کو گھیر کے کربلا میں تو لے آیا ہوں. جب سے حسین کربلا آیا ہے حسین کے بچوں کی آواز آ رہی العطش العطش العطش. مجھے لگتا ہے میں نے جنت کے بدلے جہنم خریدی ہے، سعادت کے بدلے شقاوت خریدی ہے. اس کا بیٹا مومن تھا. کہنے لگا بابا آپ ذرا چل کے معافی مانگتے ہیں. عبداللہ مجھے معافی مل جائے گی؟ کہ بابا اپنے گناہ کو نہ دیکھ، زہرا کے چاند کی قریبی کو دیکھ. وہ زہرا کا بیٹا ہے، وہ خاتون کا فرزند ہے، وہ تجھے معاف کر دے گا. کہنے لگا عبداللہ اگر مجھے لے کے جانا ہے نا پھر ایسے نہ لے کے جا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے ہاتھوں میں رسی باندھ دے، غلاموں کی طرح مجھے گھسیٹ کے لے کے جا. اب یہ عبداللہ لے کے جا رہا تھا کہ حسین نے دیکھا کہ اکبر عباس اٹھو میرا مہمان آ رہا ہے. حسین چل کے گئے، ان کو اٹھایا، آنکھوں سے پٹی کو کھولا، ہاتھوں کو آزاد کیا، کندھے سے مٹی کو جھاڑا، گلے سے لگایا. اے فرزند رسول اللہ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کہا میں نے تب سے معاف کر دیا جب سے تو نے میری ماں کا احترام کیا تھا. میں نے بھی معاف کیا، رسول اللہ بھی تجھے معاف کرتے ہیں. جب یہ جملے کہے کوئی بھی حسین کی فوج میں آتا تھا اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی تھی. اور آیا حسین کے فوجیوں نے اللہ اکبر کہا. یہ جو نعرے بلند ہوئے بی بی زینب کے کان میں یہ آواز پہنچی. اما فضہ کون آیا ہے؟ کہا ہور آیا ہے معافی مانگنے کے لیے. بی بی کہنے لگی جاؤ ہور کو جا کے کہو بہن زینب سلام کہتی ہے. یہ جملے کہنے تھے کہ بہن زینب سلام کہتی ہے. اور مٹی پہ بیٹھ کے رونے لگا، آقا اتنے غریب ہو گئے، علی کی لاڈلی غلاموں کا سلام. اللہ تمہارے آنسو قبول کرے. بس ایک جملہ اور مجھے پڑھنا ہے. اور کہنے لگا مولا اگر مجھے معافی دے دی ہے تو میری ایک خواہش ہے، میری ایک درخواست ہے. کل جب صبح کا دن نمودار ہوگا نا، میں آپ کا مہمان ہوں، پہلے میرا بیٹا عبداللہ لڑے گا. حسین جانتے تھے کہ تجھے پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، اس لیے حسین کا سب سے پہلے تیرا بیٹا سیراب ہوگا. صبح کا دن نمودار ہوا، عبداللہ بن غور تیار ہوا. روایت کہتی ہے جب عبداللہ تیار ہوا ہے نا، حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، عبداللہ چلنے لگا. حسین نے ہور سے کہا ہور تو تھوڑا دور چلا جا. اور کہنے لگا کیوں اپنا رسول اللہ؟ رو کے فرمانے لگے میں جانتا ہوں جوان بیٹا موت کی طرف بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور تو دور چلا جا، میں اسے الوداع کرتا ہوں. عبداللہ چلا گیا. لڑتے لڑتے ایک مقام ایسا آیا کہ عبداللہ نے زین چھوڑی اور آواز لگائی یا ابا ادرکنی، بابا جلدی پہنچیے.
پہنچنے سے پہلے علی کا بیٹا پہنچ چکا تھا. حسین نے ہر کے بیٹے کا لاشا اپنی گود میں لیا ہوا تھا, ماتھے پہ ہاتھ پھیر رہے تھے, پیشانی پہ بوسے دے رہے تھے, اور قدموں میں گر کے کہنے لگا یا اپنا رسول اللہ, یہ غلام کا بیٹا ہے, آپ نے کیوں زحمت کی؟ رو کے کہنے لگے ہر تو نہیں جانتا میرے نانا کا حکم ہے جوان بیٹے کی لاش کو بوڑھا باپ نہ اٹھائے. میں کہتا ہوں یہ حسین آج ہر کے بیٹے کا خیال ہے, کچھ دیر بعد علی اکبر کا لاشا ہوگا, بوڑھا حسین ہوگا, لاشا اٹھا کے کہے گا بابا علی. پروردگارہ صدقہ نبی والے نبی ہماری